السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 16، ایک وقت میں ایک کام۔ سبق کے عنوان سے ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایک وقت میں ایک کام۔ ٹھیک، بہت اچھا ہے، ایک نظم ہے، ایک نظم کی شکل میں شاعر اسماعیل میرٹھی نے بہت اچھے انداز میں اپنی بات کو واضح کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک کام ہی کرنا چاہیے۔ جو وقت جس کام کے لیے مختص ہے اسی وقت میں اسی کام کو کرنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی گڑبڑ کا خدشہ ہے۔ فار ایگزامپل، آپ لوگوں کا اسٹڈی ٹائم 7 to 1 ہے، لیکن اگر اس میں آپ پڑھائی کے علاوہ کھیل لیں گے، اپنا ٹائم ضائع کریں گے، تو جب آپ لوگوں کا ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا، کیونکہ آپ اس وقت میں جو آپ کو کام دیا گیا تھا وہ آپ نے نہیں کیا ہوگا۔ تو جب ظاہری بات ہے، جب اس کے بعد میں ٹیسٹ وغیرہ ہوگا تو بالکل بھی اچھا آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، جس کے آپ کا نتیجہ بھی اچھا نہیں ہوگا، آپ کی رزلٹ ڈاؤن جانے کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ٹائم آپ کا ہے جس میں آپ نے پڑھنا ہے، آپ اس میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جب آپ پڑھ لیا، آپ سارا کام بھی اچھے طریقے سے کریں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹائم ہوگا ریسٹ کے لیے، لنچ کے لیے، اور پھر تھوڑا ٹائم ہوگا آپ کے پاس کھیلنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو عموماً کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ریگولر میں مطلب عام کلاس ہو رہی ہوتی ہے، تو جب ٹیچر سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بچوں کی یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر آپ تو ہمیں ہر وقت پڑھاتی رہتی ہیں، ہمیں کبھی گراؤنڈ میں بھی نہیں لے کے گئیں۔ دیکھیں، وہی بات جیسے بھی میں نے بتائی، جو جس کام کے لیے جو وقت خاص ہے اسی وقت میں اسی کام کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک پیریڈ ہے جس میں ایک ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے، اگر اس پیریڈ میں آپ کو پڑھانا چھوڑ کر آپ کو ٹیچر کھلانے لگ جائے تو آپ خود بتائیے تو پھر آپ کا رزلٹ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بات یہی ہے، جو کام جس وقت کے لیے اسی وقت میں اسی کام کو کرنا ہے، دوسرا کام نہیں۔ اور دوسری بات، جو کام شروع کریں اس کو پورا کریں، کبھی بھی اسے دوسرے دن کے لیے نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ادھورا کام ایسے ہی ہے جیسے اسے اگلے دن دوبارہ سے کرنا ہے، تو بہتر ہے تھوڑی سی اور محنت کریں اور اس کام کو پورا کریں، تو یہی زیادہ اچھی بات ہے، اور اسی سے انسان خوش رہتا ہے، کیونکہ کام وقت پر جو ہوگا تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ جب آسانیاں ہوں گی تو پھر خود بخود مینٹلی اور فزیکلی آپ فریش ہوں گے اور ہر چیز کو اچھے بہتر محسوس کریں گے۔ تو میں ریڈنگ کرنے لگی ہوں۔ ایک وقت میں ایک کام، خاص الفاظ ہیں: زیبا، ڈنڈ پیلو۔ ایک خاص قسم کی ورزش ہے ڈنڈ پیلو، یہ ڈنڈوں وغیرہ کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اور یہ زیادہ تر پہلوان لوگ جو ہوتے ہیں نا، پہلوان، وہ کرتے ہیں۔ اور سلیقہ ہے: کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ جب کام کا وقت ہو کرو کام، یعنی کام کے وقت کام ہی اچھا لگتا ہے، اور جب کھیل کا وقت ہو تو اسی میں مناسب ہے کہ آپ کھیلیں۔ ٹھیک ہے، اور جب کام کا وقت ہو کرو کام، بھولے سے بھی نہ لو کھیل کا نام۔ ہاں، کھیل کے وقت خوب کھیلو، کودو، پھاندو، ڈنڈ پیلو، لانگ جمپ، ہائی جمپ، کرکٹ، جو بھی آپ کو پسند ہے، جو کھیل کا ٹائم ہے آپ اس میں ہر طرح کا کھیل کھیلیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو پڑھائی کا وقت ہے اس میں پڑھائی کریں۔ خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ، ہر بات میں چاہیے سلیقہ، چھوڑو نہیں کام کو ادھورا، بیکار ہے جو ہوا نہ پورا، کیونکہ وہ آپ کو دوبارہ سے نئے سرے سے کرنا پڑے گا، تو پھر اس میں دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی۔ تو اسی لیے کہ جو شروع کیا ہے کام اس کو اچھے طریقے سے کریں۔ ٹھیک ہے، پھر بعد میں جب وہ پورا ہو جائے پھر ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ خاص الفاظ یہ آپ نے املا کے لیے تیار کرنے ہیں، سب پیج نمبر 99 کو۔ گرین باکس میں بھی کچھ الفاظ دیں گے جو پوئم کے اندر سے ہی ہیں: زیبا، ڈنڈ پیلو، سلیقہ، کھیل، بھولے، طریقہ، ادھورا، بیکار، کھیل، کودو۔ ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ آپ نے جتنے بھی اس میں ورڈ دیے گئے ہیں خاص الفاظ میں بھی اور اسکرین باکس میں بھی، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ان کی آپ نے رف نوٹ بک پر پریکٹس کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک ورڈ بھی آپ نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ جب آپ اس کی پورے کی آپ پریکٹس کر لیں گے تو ٹیسٹ میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی، تو کم وقت میں زیادہ کام۔ اب کوسچن آنسرز کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ کوسچن آنسرز ہیں، یہ آپ لوگوں نے بک پر ہی رائٹ کرنے ہیں، کوسچن لکھے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کے جسٹ آنسر رائٹ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ڈیٹ لکھو گے، 27 جولائی 2020، سینٹر میں آپ جماعت کا نام لکھو گے، اور پھر سوال لکھو گے۔ عنوان آپ رائٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ کام ہم نے بک پر کرنا ہے اور بک پر آلریڈی کوسچن لکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے: کس وقت کھیل کا نام نہیں لینا چاہیے؟
کھیلنا اور پڑھنے کے وقت پڑھنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں نے یہ کوشچن آنسرز لکھنے کے ساتھ ساتھ لرن بھی کرنے اور اس کی آپ نے رف پر پریکٹس بھی کرنی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے الفاظ جملے۔ یہ کام بھی ہم نے بک پر ہی کرنا ہے، تو ڈیٹ رائٹ کریں گے سب سے پہلے 28 جولائی 2020، سیکنڈ میں جماعت کا کام، ڈے ہوگا منگل، ایمانی رائٹ کریں گے، یہ بک پر ہم نے کرنا ہے، تو آلریڈی یہ باکس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، کالم یہ سارا ریڈی ہے، بس آپ نے صرف ڈیٹ رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال سب سے پہلا لفظ ہے وقت، تو اس کا جملہ ہے وقت کی قدر کرو، تو آپ ان جملوں کے علاوہ بھی بنا سکتے ہیں خود سے جملے، ٹھیک ہے۔ اور کھیل، کبڈی ایک مشہور کھیل ہے، اس کے علاوہ آپ اپنا جو آپ کا فیوریٹ گیم ہے آپ اس کا نہیں رائٹ کر سکتے۔ بیکار باتیں نہ کرو، ادھورا کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، کام آپ کا نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، اور آپ نے الفاظ جملے بک پر رائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو لرن بھی کرنا ہے، اور ان کی آپ نے رف نوٹ بک پر ان کی ریٹن پریکٹس بھی کرنی ہے، تاکہ جب آپ ٹیسٹ کے لیے چیپٹر کو دہراؤ تو آپ کا جو یہ چیپٹر 16 ہے ایک وقت میں ایک کام یہ پہلے سے ہی ریڈی ہو۔ پیج نمبر 99 کھولیں گے۔ سب سے پہلے مختصر جواب دیں کہ اس وقت کھیل کا نام نہیں لینا چاہیے، ابھی آلریڈی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، کام کے وقت کھیل کا نام نہیں لینا چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے خوش رہنے کا اچھا طریقہ کیا ہے؟ ہر کام سلیقے سے کرو، پھر جملے بنائیں۔ وقت، کھیل، بیکار، ادھورا، یہ 4 الفاظ ہیں جن کے ہم نے جملے بنانے ہیں، تو وقت کی قدر کرو، کھیل، کبڈی ایک مشہور کھیل ہے، بیکار باتیں نہ کرو، ادھورا کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ کام آپ نے بک پر ہی کرنا ہے، اور وقت آپ کا نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے۔ جملے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، کام کریں گے اور ساتھ میں چیک بھی کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ایک چھوٹی سی نئی بات سیکھیں گے، امالہ۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ہم نے پیپل کے ننے دوست میں جمع بنائی تھی، یہ کچھ واحد الفاظ ایسے تھے جن کے آخر میں ہا تھا، ہ تھا، اس ہ کو ختم کرنے کے بعد ہم نے اے لگایا تھا۔ تو یہ جو امالہ یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ واحد کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں الف ہوتا ہے یا وہ ہ کے اوپر ختم ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس الف اور ہ کو ختم کرنا ہے اور اس کے اینڈ میں ہم نے اے لگا دینا ہے۔ یہ ہوگا تو واحد ہی، جمع نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے جمع بنائی تھی، یہ واحد الفاظ ہیں جن کو ہم نے الف اور ایسے واحد الفاظ ہیں جن کے آخر میں الف اور ہ ہوگا اور اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور آخر میں اے لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو امالہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ہم الف اور ہا پر ختم ہونے والے، ہ پر ختم ہونے والے واحد الفاظ میں الف اور ہا کی جگہ اے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں پیج نمبر 100 کھولیں گے۔ اب اس مثال سے اس امالہ کی بہت اچھی وضاحت ہو جائے گی۔ علی خزانہ کی تلاش میں، یہ جو لفظ خزانہ گرین کے ساتھ انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو اس ن کے بعد ان کے بعد ہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جب امالہ کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس ہ کو ختم کر کے اس کے ساتھ اے لگا دینا۔ اب یہ دیکھیں، علی خزانے، ان کے بعد ہ تھا، ہ کو ختم کیا، اس کے ساتھ اے لگا دیا، خزانے کی تلاش میں ہے۔ تو یہ پہلے والا جو خزانہ ہے یہ امالہ کے بغیر، اور جو دوسرے والا خزانہ ہے یہ امالہ کے ساتھ ہے۔ تو مثال علی خزانہ کی تلاش میں ہے، ہم نے خزانہ کے آخر میں ہ کی جگہ اے استعمال کیا ہے۔ اب سوال نمبر 4 ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، تو ہم نے یہی کیا کرنا ہے کہ ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں اور ان میں سے کچھ الفاظ کو گرین کلر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ہم نے انہی الفاظ کے اینڈ میں الف ہو یا ہا ہو اس کو ختم کرنا ہے اور آخر میں اے لگا کر ہم نے امالہ کے ساتھ ان لفظوں کو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ جن الفاظ کے نیچے لائن ہے ان کے آخری حرف کو اے سے بدل کر جملے درست کریں۔ سب سے پہلے پرندہ کا پنجرہ صاف کرو، تو پرندہ میں آخر میں ہ آ رہا ہے، ہ کو جب میں نے ختم کیا اے لگایا تو بن گیا پرندے کا پنجرہ صاف کرو۔ اس کے بعد صحیح طریقہ سے کام کرو، طریقہ کے آخر میں ہ ہے، ہ کو میں نے ختم کیا اے لگایا تو یہ طریقہ سے طریقے ہو گیا، تو صحیح طریقے سے کام کرو۔ سارا سلیقہ سے کام کرتی ہے، سلیقہ میں آخر میں ہ آ رہا ہے، ہ کو میں نے ختم کیا اے لگایا تو سلیقے بن گیا، تو یہ جملہ ہوگا سارا سلیقے سے کام کرتی ہے۔ آگے لڑکا، لڑکا کے آخر میں آ رہا ہے تو کو ختم کریں گے اور اس کے آگے لاسٹ میں اے لگائیں گے۔ لڑکا کو کتاب دو، لڑکے کو کتاب دو، یہ امالہ کے ساتھ ہے۔ طوطا کو چوری دو، طوطا کے آخر میں آ رہا ہے تو کو میں نے ختم کیا اے لگایا تو
امالہ کے ساتھ جب میں نے اسے پڑھا تو یہ طوطے ہو گیا، تو طوطے کو چری دو. تو یہ جو امالہ والا ہے اس کی آپ نے اچھے طریقے سے ڈیفینیشن لرن کرنی ہے، اور اس کی یہ جو باکس میں الفاظ دیں گے ان کے اچھے طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو پورے ہفتے کی ڈائری بتانے لگی ہوں. تو تھرسڈے کو ہمارا اردو کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ہمارا جو ڈائری سٹارٹ ہوتی ہے وہ جمعے سے ہوتی ہے. تو جمعے کو سب سے پہلے سبق نمبر 16 ایک وقت میں ایک کام بلند خوانی پورا کرنا ہے. چھوٹی سی نظم ہے، آپ آسانی سے کر لو گے. اور ہفتہ کو آپ نے سبق نمبر 16 ایک وقت میں ایک کام کی آپ نے املا تیار کرنی ہے. خاص الفاظ اور گرین باکس والے الفاظ اچھے طریقے سے آپ نے کر لینے ہیں. ریٹن پریکٹس کرنی ہے، اور ایک لفظ بھی اور ایک سینٹینس بھی آپ نے نہیں چھوڑنا. اور سوموار کو سوال جواب آپ نے یہ بک پر لکھنے اور ساتھ میں یاد کرنے ہیں، اور اس کی آپ نے رف نوٹ بک پر ریٹن پریکٹس بھی کر لینی ہے. پھر اس کے بعد منگل کو الفاظ جملے آپ نے لکھنے ہیں اور یہ بک پر لکھنے ہیں اور ساتھ میں یاد بھی کرنے ہیں، اور اس کی ریٹن پریکٹس آپ نے ساتھ ساتھ ہی کر لینی ہے رف پر. پھر بدھ کو صفحہ نمبر 100 امالہ تعریف اچھے طریقے سے امالہ کی کرنی. پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 4 جو ایکٹیویٹی ہے ابھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بک پر نیٹ اینڈ کلین رائٹ کرنا ہے. اور ساتھ میں آپ نے پورا سبق نمبر 16 ایک وقت میں ایک کام بلند خوانی املا کوشچن آنسر الفاظ میں اچھے طریقے سے ریوائز کر لینے، کیونکہ جمعرات ہمارا اردو کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو سبق نمبر 16 کا مکمل جائزہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے ساتھ ساتھ کام کرنا ہے، ساتھ ساتھ کریں گے. وہی بات ایک وقت میں ایک کام، جس وقت کے لیے جو کام ہے آپ نے اسی وقت میں اسی کام کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ کام کریں گے. جب آپ ٹیسٹ کے لیے اپنے چیپٹر کو ریوائز کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ آپ اس چیپٹر کو آلریڈی لرن کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اچھا پڑھنا ہے. آپ نے کام اسی کے اکارڈنگ کرنا ہے، جو انسٹرکشن میں نے اس لیکچر میں یا پریویس لیکچرز میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں. ٹھیک ہے، اور اچھا سے ایک ٹیسٹ دینا ہے، اور میں آپ لوگوں کے ایک اچھے ٹیسٹ کا انتظار کروں گی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ اینڈ بیسٹ آف